إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا وقال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ فطوبى للغرباء. معزز حاضرین، دینی بھائیوں، نوجوان احباب، اس پروگرام کو منظم کرنے والے ہمارے ذمہ داران ساتھیوں، آج کی اس دینی نشست کے لیے جس موضوع کو اور اس موضوع سے متعلق حدیث کو ہم نے منتخب کیا ہے اس کو حدیث الغربہ کہتے ہیں۔ غربہ کے معنی ہوتا ہے اجنبیت کے، اور یہاں جو ذکر ہے وہ اسلام کی اجنبیت کا ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ابتدائی اجنبیت کا ذکر کرتے ہوئے مستقبل کی پیشین گوئی بھی کی، اور اس سے پہلے جو میں نے آیت ذکر کی ہے، جو آیت تلاوت کی ہے قرآن مجید سے، اس میں اللہ رب العالمین نے مسلمانوں سے بہت بڑا وعدہ کیا ہے۔ اس نعمت کا وعدہ کیا ہے جس نعمت کے لیے آج ہم سب ترس رہے ہیں۔ آج ہم جب مسلمانوں کے احوال کو دیکھتے ہیں، چاہے ملکی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر، تو سب سے زیادہ شکستہ حال جو قوم ہے، سب سے زیادہ ٹوٹی پھوٹی جو قوم ہے، سب سے زیادہ پچھڑی جو قوم کہا جائے یا سب سے زیادہ ماری جانے والی قوم کہا جائے، وہ ہم مسلمان، چاہے ان ممالک میں ان کو ہم دیکھیں جن کو اسلامی ملک کہا جاتا ہے یا دوسرے ممالک کے اندر۔ مسلمانوں کی تعداد تو بہت بڑی ذکر کی جاتی ہے، لیکن جب ہم دینی اعتبار سے دیکھتے ہیں مسلمانوں کو تو یہ بھی کہنا پڑتا ہے کہ وہ اسلام
جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، حقیقی اسلام، وہ خود مسلمانوں کے اندر اجنبی ہے۔ اگر ہم اس دین کا ذکر کرتے ہیں جس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور جس کے دو مصدر کو آپ نے ذکر کیا کہ یہ دو مصدر ہیں، میرے جانے کے بعد یہی دو دین کی بنیاد ہوں گے، اور دین کو یہیں سے لیا جائے گا۔ جو آدمی دین کو یہاں سے لے گا وہی صحیح دین پر عمل کرنے والا ہوگا، اور جو آدمی اس کو وہاں سے نہیں لے گا وہ صحیح معنی میں دین پر قائم نہیں رہ سکتا، بلکہ دین سے بہک جائے گا، اور دین سے بہکنا یہ ہلاکت کا راستہ ہوگا۔ آج اس جب دو مصدروں کا ذکر کیا جاتا ہے، جو دو بنیادیں ہیں قرآن اور حدیث، ان کو لے کر بھی جب ہم گفتگو کرتے ہیں تب بھی مسلمانوں کے درمیان اجنبیت ہی نظر آتی ہے۔ کتنی ایسی جگہ ہیں جہاں آپ جائیں اور قرآن اور حدیث کا ذکر کریں تو لوگ یہ کہیں گے کہ ہمیں اس کی ضرورت نہیں، ہمیں فلاں صاحب کا قول بیان کر دو، یا یہ کہیں گے کہ آپ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا مذہب کیا ہے، یہ پوچھیں گے کہ آپ کس امام کو ماننے والے ہیں۔ اگر امام کا حوالہ آپ نہیں دیتے ہیں تو کہیں گے آپ کیسے مسلمان ہیں، امام کو نہیں مانتے ہیں۔ گویا امام یا عالم یا اس جگہ کے بڑے صاحب یہ دین کی بنیاد و مصدر ہو گئے، اور جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دین کو لانے والے، جن پر یہ دین اتارا گیا، جن پر یہ دین وحی ہوئی، جن کو دین کی اصل کہا جائے گا، جن کے ذریعے ہی ہم کو دین پہنچا، انہوں نے جس کو مصدر قرار دیا قرآن حدیث کو، اس کی طرف لوٹنے کے لیے تیار لوگ نہیں ملیں گے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی اجنبیت ہے، یہ بھی دین سے ایک بہت بڑی اجنبیت ہے۔ آئیے پہلے ہم دیکھیں اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے، اور اس وعدے کے تناظر میں آج اپنے حالات کو دیکھیں، اور پھر دیکھیں حدیث میں کیا کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا۔ تین بہت بڑی چیزوں کا وعدہ کیا ہے جو اس دنیا میں انسانیت کے باقی رہنے کی بنیاد ہے۔ بغیر اس کے انسانیت اس دنیا میں باقی نہیں رہ سکتی، اور اس کی ہر انسان کو، ہر ذی ہوش آدمی کو اسی کی چاہت ہے۔ آج کے دنیا میں کیا ہے؟ اللہ نے وعدہ کیا ہے ایمان اور عمل صالح والوں سے۔ اللہ کا وعدہ ہے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور نیک اعمال کے عمل صالح کیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ، کہ ان کو زمین کا خلیفہ بنائیں گے، زمین کی حکومت ان کو دیں گے، اس زمین کا حاکم اور رہبر بنائیں گے۔ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، جیسے ان سے پہلے لوگوں کو زمین کی حکومت دی گئی، زمین کی بادشاہت دی گئی، زمین کا خلیفہ بنایا گیا۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ۔ اور دوسرا وعدہ کیا ہے؟ ہر مذہب والا یہ چاہتا ہے کہ ہمارا مذہب ہی دنیا میں قائم ہو۔ ہر مذہب والا یہ چاہتا ہے کہ ہماری دنیا ہماری ہی چلے، ہمارے مذہبی کی چلے، ہمارا مذہب ہی سب سے اونچا مانا جائے۔ لیکن وہ مذہب جو اللہ نے بھیجا ہے، مذہب اسلام، وہ اللہ کا مذہب ہے۔ اس مذہب کو سب کے اوپر، سب مذہب کے اوپر ہونا ہے، اسی لیے اس کو قائم کرنے کا یہاں دوسرا وعدہ اللہ نے کیا۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ وعدہ ہے اللہ کا کہ ان کے اس دین کو اللہ اس دنیا میں غالب کر دے گا، اس دنیا میں ثابت کر دے گا، جس دین کو اللہ نے ان کے لیے چنا۔ گویا یہ دین میرے بھائیو، اب اس دین کی ایسی قیمت بھی سمجھ میں آتی ہے، اس کی اہمیت بھی سمجھ میں آتی ہے جو دین ہمیں ملا ہے، کہ دین ہم نے نہیں اپنے لیے چنا ہے، اللہ نے ہمارے لیے اور تمام انسانوں کے لیے چنا ہے۔ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ، اور یہ کہ ان کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ایمان عمل صالح والوں کے لیے، ان کے اس دین کو اس دنیا میں غالب اور ثابت کر دے گا اللہ رب العالمین۔
جس دین کو اللہ نے سب کے لیے چنا ہے۔ تیسرا وعدہ کیا کیا؟ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِن بَعْدِ خَوْفِهِمْ امنا، اور تیسرا وعدہ اللہ کا ہے کہ اگر ایمان عمل صالح پر ہم رہے تو خوف کے بعد امن امان ہمیں اللہ عطا کرے گا۔ اللہ رب العالمین خوف کو امن امان سے، شانتی سے، سکون سے بدل دے گا، لیکن کب؟ یعبدوننی لا یشرکون بی شیئا، آگے اس کے شرط ہے۔ یہ کب اللہ کا وعدہ ہوگا؟ کہ جب ہم مسلمان صرف اللہ کی عبادت کریں گے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے۔ توحید، عقید توحید اور شرک کا انکار، یہ ہے بنیاد اللہ کے وعدہ کو حاصل کرنے کی۔ یہی بنیاد ہے اللہ کے دین کی، یہی بنیاد ہے اسلام کی، یہی بنیاد ہے پوری دینی تعلیمات کی، یہی بنیاد بنے گی ہماری عزت کی بھی، اس دنیا میں ہمارے لیے خوف کو امن و امان سے بدلنے کی بھی، اور اس دنیا میں ہمارے دین کے غلبہ کی بھی۔ اور جب اسی چیز کو، اسی بنیاد کو مسلمانوں نے چھوڑا تو وہ دین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لائے وہ اجنبی ہوا، اسی چیز کو چھوڑ کر اجنبی ہوا۔ میرے بھائیوں، آج بہت ساری تعویلات لوگ کرتے ہیں، مسلمانوں کی پسماندگی کا جب ذکر آتا ہے تو بہت ساری تعویلات، بہت سارے فلسفے، بہت ساری کہانیاں لوگ سناتے ہیں۔ سب قرآن کی اس آیت کے سامنے رکھیے، یہ سب غلط ہے۔ مسلمانوں کے لیے ایک بنیاد ہے، ایک چیز ہے، عقید توحید اور شرک کا انکار، بس۔ آئیے حدیث ہم پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، بدا الاسلام غریبا وسیعود کما بدا، اسلام اجنبی شروع ہوا اور ایسے ہی اجنبی ہو جائے گا، وسیعود غریبا کما بدا، جیسے اجنبی شروع ہوا ایسے ہی لوٹ کر اجنبی ہو جائے گا۔ فطوبى للغرباء، تو ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو غریب اجنبی ہوں گے۔ اجنبی اور غریب کون ہیں، ان کی وضاحت حدیث کی روشنی میں ہم خود آگے کریں گے۔ پہلے حصے پر آئیے، بدأ الاسلام غریبا، کتنا اجنبی شروع ہوا، تاریخ کو پڑھیے، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیرت کو پڑھیے۔ ایک فرد واحد، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، ایک فرد واحد جو اسلام کی دعوت لے کر کھڑا ہوا تھا۔ پہلی دعوت جو صفا پہاڑی سے جو پہلی دعوت آپ کی شروع ہوئی تھی کیا تھی؟ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ ایک روایت میں کہا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو، لا الہ الا اللہ کہہ لو۔ کیا مطلب ہوا؟ توحید جس دین کے، اللہ کے دین کی بنیاد ہے، توحید جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انسانوں کی دنیا میں بھیجا، اس توحید کی طرف آ جاؤ، لا الہ الا اللہ کہہ لو، اللہ کو اپنا رب مان لو، اس کی عبادت کے لیے تیار ہو جاؤ، اسی کو معبود برحق مانو، اسی کے آگے سر جھکاؤ، کیا ہوگا؟ تفلحو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ عرب و عجم سب تمہارے زیر نگی ہو جائیں گے، سب تمہارے محکوم ہو جائیں گے، سب پر تمہاری حکومت ہو جائے گی۔ اس ایک کلمہ کی آپ نے دعوت دی تھی، یہی بنیاد۔ اس کیوں کہا ایک کلمہ؟ ایک کلمہ، صرف ایک کلمہ کہا۔ یہ کلمہ ایسا ہے کہ اس پر آ جاؤ گے تو سب متحد ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، سب کا دل ایک ہو جائے گا، سب کا مذہب ایک ہو جائے گا، سب کی دعوت ایک ہو جائے گی، سب کے اخلاق ایک ہو جائیں گے، سب کی عبادت کا طریقہ ایک ہو جائے گا، سب لو لگانے والے ایک اس رب کی طرف لو لگانے والے ہو جائیں گے۔ کسی کی توجہ کا مرکز کوئی اور نہیں بنے گا، یہ پیشانی کہیں اور نہیں جھکے گی، یہ ہاتھ کہیں اور نہیں پھیلے گا۔ اس دل میں خوف دنیا کی طاقتوں اور حکمرانوں کا نہیں ہوگا، اس دل میں خوف صرف رب العالمین کا ہوگا۔ اسی کے بندے بن کر اس دنیا میں تم رہو گے، اور اسی کے بندے بن کر اس دنیا میں جب تک رہو گے، موت آئے گی تو اسی کے بندے بن کر۔ یہ طاقت ہوگی تمہاری اس دنیا میں، اور یہی طاقت ہوگی
جس سے تم عرب و عجم سب کے مالک بن جاؤ گے۔ کتنی اجنبی تھی وہ دعوت، غور کیجئے، اکیلا ایک انسان صفا پہاڑی سے اعلان کر رہا ہے، پوری دنیا اس کے مخالف ہے۔ سب سے پہلے خود اس کا کمبا قبیلہ، اس کے گھر والے، حتیٰ کہ ابو لہب جس کو سب آپ جانتے ہیں، سب لعنت بھیجتے ہیں، قرآن میں اس کا نام لے کر سورہ نازل کی گئی۔ کون تھا یہ؟ وہ ابو لہب کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت و سعادت ہوئی، تو سب سے پہلے اسی کی لونڈی نے آپ کو دودھ پلایا۔ چاہتے تھے آپ ابو لہب کے بچپن میں، لیکن وہی ابو لہب ہے کہ جب یہ توحید کی دعوت کا اعلان ہوتا ہے تو ایسی اجنبی اس کو بھی لگی یہ دعوت کہ سب سے پہلے اسی نے کہا تبا لک لہذا جمعتنا، سب سے پہلے اسی نے کہا کہ تم ہلاک برباد ہو محمد، اس دعوت کے لیے تم نے ہم کو اکٹھا کیا ہے، جو چیز ہمارے آبا اجداد لے کر چلے آ رہے ہیں اور جو ان کا دین ہے، جو ان کا عبادت طریقہ ہے، وہ سب خراب برباد، وہ سب گمراہ ہو گئے، اور تمہارے دین، تم اس نئے دین کو لے کر آئے، ہم سب اس کے قائل ہو جائیں، کیسی بات لے کر آئے، تب بلک تم برباد ہو۔ اور اس کے بعد پھر مکے میں 13 سال کی زندگی کو پڑھیے میرے بھائیوں، کون لوگ مسلمان ہوئے اور کتنے مسلمان ہوئے، کتنی گنی چنی تعداد تھی مسلمانوں کے مکے اندر۔ 13 سال تک آپ نے دعوت دی، اور 13 سال تک صرف عقیدہ توحید کی دعوت دی، صرف عقیدے کی اصلاح کی دعوت تھی۔ کوئی جتنے احکام آج ہمارے پاس ہیں اسلام کے، روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ سب سے لے کر سب مدینے کے۔ مکے میں آپ صرف اور صرف نماز کی فرضیت اتری ضرور، مکے میں نماز کی فرضیت اتری ضرور، لیکن مسائل تفصیل سے مدینے میں جا کر معلوم۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ احکام، عام طور پر احکام مدینے میں جا کے، مکے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس چیز کی دعوت دیتے رہے؟ عقیدہ توحید کی، کیونکہ یہ عقیدہ وہ عقیدہ ہے، عقیدہ توحید، جو صرف زبان سے لا الہ الا اللہ نہیں کہلاتا ہے میرے بھائیو، آدمی کی پوری زندگی کو بدل دیتا ہے۔ آدمی شرابی، کبابی سب کچھ ہو، لیکن صرف لا الہ الا اللہ دل سے اخلاص کے ساتھ پڑھے اور اس کی حقیقت کو سمجھتے ہوئے پڑھے، اور جان جائے کہ آج کے بعد یہ کلمہ پڑھنے کے بعد وہ رب العالمین جس کا کلمہ اس نے پڑھا وہی اس کی زندگی میں حکم دینے والا بچا، اسی کی شریعت چلے گی، اسی کا حکم چلے گا، اسی کی اطاعت چلے گی، اسی کا خوف ہمارے دل میں ہونا چاہیے، اسی کا حکم چلے گا، تو کبھی بھی اس کے حکم کے خلاف نہ شراب پیے گا، نہ جوا کھیلے گا، نہ گناہ کرے گا، نہ کسی کو تکلیف دے گا، کچھ نہیں۔ کسی جان لینا اور مارنا یہ سب تو دور کی بات ہے، یہ عقیدہ توحید یہ چیز دیتا ہے۔ لیکن یہ عقیدہ، یہی عقیدہ تو تھا جو مکے میں اجنبی تھا، یہی عقیدہ تو تھا جو مکے میں اجنبی تھا، اسی کو آپ نے پھیلایا، بدأ الاسلام غریباً۔ اور جب مدینے میں آپ آئے تو مدینہ پہنچنے کے بعد بھی آپ کی طاقت کتنی تھی، یاد کیجئے، مکے میں آپ کی اجنبیت کو تو شیب ابی طالب میں آپ کا جو حال تھا وہ پڑھیے، طائف میں جو حال ہوا وہ پڑھیے، اور اس سے بڑی اجنبیت اسلام کی کیا ہوگی کہ نبی کی حفاظت کرنے والا مکے میں اس وقت کوئی نہیں بچا جب نبی کو قتل کرنے کے لیے چاروں طرف سے ان کے گھر کو گھیرا گیا، اور اپنا سب سے محبوب شہر مکہ چھوڑ کر نبی کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ آپ روتے ہوئے مکہ سے نکل کر مدینہ گئے تھے، اور آپ نے کہا تھا وہ تاریخی جملہ مکے کی طرف متوجہ ہو کر روتے ہوئے کہ اگر تیری بستی والوں نے، اے مکہ آج بھی تو میرے نزدیک سب سے محبوب بستی ہے، اگر تیرے رہنے والے بسنے والوں نے مجھ کو نکالا نہ ہوتا تو میں چھوڑ کر کہیں اور نہیں جاتا۔ لیکن دین اس عقیدے کی اجنبیت، جس عقیدے کی دعوت دی تھی اس عقیدے کی اجنبیت ہی تھی کہ قبول کرنے والا نہیں تھا، اسی کی مخالفت تو تھی کہ مکے میں رہنا بھی، آپ کا مکے میں رہنا بھی ان کو گوارا نہیں ہوا، ہر طرح سے تکلیف پریشانی۔ اس واقعے کو یاد کیجئے، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نہیں، آپ کے صحابہ کرام پر بھی کتنی مصیبتیں مکے کے اندر آئی کہ اس واقعے کو یاد کیجئے کہ جب ایک صحابی مکے میں حرم میں آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کعبہ شریف کا ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے،
آ کر کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت ہو گیا، اب جو تکلیف دی جا رہی ہے اس عقیدے کے خلاف جو تکلیف ہمیں دی جا رہی ہے، جس طرح ستایا جا رہا ہے، جس طرح مارا پیٹا جا رہا ہے، یہ اب برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ اللہ سے دعا کیجیے ہمارے لیے۔ سوچیے کیا عالم رہا ہوگا ان صحابہ کرام کا۔ اس وقت بھی آپ نے نہ کوئی حکومت کا معاملہ کیا۔ غور کیجئے، آج ایسی بھی ہمارے ہاں جماعتیں ہیں جو حکومت کی بات کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ پہلے حکومت حاصل کر لو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ لیکن نبی کی سیرت دعوت کے سلسلے میں کیا تھی؟ حکومت نہیں چاہیے، اصلاح چاہیے۔ میرے بھائیو، سب سے ضروری اس حدیث کو میں اس لیے بھی لایا ہوں کہ ہم پڑھیں گے تو معلوم ہوگا کہ غربت کہاں سے دور ہوگی۔ حکومت پانے سے غربت نہیں دور ہوگی، ورنہ پاکستان بن کر سب ہو گیا ہوتا۔ حکومت حاصل کرنے سے نہیں اصلاح ہوگی۔ اصلاح اس وقت ہوگی جب مسلمان عقیدہ توحید کی طرف، صحیح عقیدہ توحید کی طرف لوٹیں گے۔ اگر حکومت سے ہوتی تو ہمارے نبی نے سب سے پہلے حکومت قبول کر لی ہوتی، لیکن اس کو پیش کیا گیا تھا، لیکن آپ نے قبول نہیں کیا۔ حکومت اگر مل جل کر آپ اپنا کرو ہم اپنا کریں، مل جل کر یہ دعوت کامیاب ہوتی، تو جب کہا گیا تھا کہ آؤ تھوڑا تمہارا ہم لے لیتے ہیں، ہمارا تم لے لو، تو آپ نے قبول کر لیا ہوتا۔ قل یا ایھا الکافرون نازل نہ ہوتی، لکم دینکم ولی دین نہ کہا گیا ہوتا۔ طاقت ادھر کی اصلاح سے آئے گی، اس کی اصلاح سے طاقت آئے گی، عقیدے کی اصلاح سے طاقت آئے گی۔ اور یہ عقیدہ صحیح نہیں ہوگا تو دنیا میں سارا فساد ہوگا اور یہ دین اجنبی بن کر ہی رہے گا۔ اسی لیے یاد کیجئے، غور کیجئے، بہت باریکی سے غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدر کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مختصر سی جماعت تھی، دوسری طرف مشرکین مکہ کی 1000 کی فوج اور پورے طور پر مسلح ہو کر اور مدینہ کو ختم کرنے کے لیے، مسلمانوں کو نیست نابود کرنے کے لیے آئے تھے، تو اس وقت آپ نے اپنی جھوپڑی کے اندر، اپنے صاحبان کے اندر جو اللہ سے رو کر گڑ گڑا کر آنسو بہا کر دعا کی تھی، تو کیا کہا تھا؟ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد بعدہ ابدا، کہ اللہ یہی چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہے جو عقیدہ توحید پر آج قائم ہے، یہی چھوٹی سی مختصر سی جماعت ہے جو آج صرف تیری عبادت میں لگی ہوئی ہے۔ اگر یہ جماعت آج ہلاک ہو گئی تو پھر اس سرزمین پر تیرا پوجنے والا کوئی نہ ہوگا، تیری عبادت کرنے والا کوئی نہ ہوگا۔ کیوں یہ بات آپ نے کی؟ کیوں نہیں مصالحت کر لی ان سے کہ چلو بچ جائیں گے اور یہ جماعت محفوظ ہو جائے گی؟ اس عقیدے کی حفاظت پہلے، اس کے لیے دعا پہلے، اور بعد میں ساری چیزیں بعد میں، کیونکہ یہ عقیدہ اگر اجنبی ہو گیا تو پھر دین نہیں بچے گا۔ اسی عقیدے کی اجنبیت کی پیشن گوئی بعد میں آپ نے کی۔ وَسَيَعُودُ كَمَا بَدَا، ایک وقت آئے گا کہ یہی عقیدہ تمام مسلمانوں کا عقیدہ ہوگا۔ اسی عقیدے پر جب متفق ہوں گے تو مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی، عزت و غلبہ ہوگا، مسلمان ہر طرف پھیلتے جائیں گے، اور خلفائے راشدین کی پوری تاریخ کو پڑھ جائیے۔ مختصر سے 40 ہجری تک خلفائے راشدین کی حکومت ہوئی، اس عرصے کو پڑھ جائیے۔ مختصر جماعت ہوتی تھی مسلمانوں کی، مختصر جماعت ہوتی تھی مسلمانوں کی، لیکن جہاں جاتے تھے، جس علاقے میں جاتے تھے، لاکھوں کی فوج کچھ مقابلہ نہیں کر سکتی تھی، اور ان کے ذہن میں صرف ایک چیز تھی جس کے لیے وہ نکلتے تھے۔ رومیوں کے بادشاہ نے ایک موقع پر پوچھا تھا مسلمانوں کے سپاہ سالار سے کہ بتلاؤ کیا چیز ہے جو تم کو یہاں تک لائیے؟ عرب کے ریگستانوں میں تم رہنے والے، جس کو غیر مہذب کہا جاتا تھا، وہاں رہنے والے اتنے دور دراز کے علاقے سے نکل کر یہاں چلے آئے ہو، اور اور ہر طرح کی تکلیفیں برداشت کر رہے ہو، کون سی چیز ہے جو تمہیں یہاں تک لے کر آ گئے؟ تو کیا کہتے تھے؟ سوچئے ان کے دل میں جو جذبات تھے، جس کے لیے وہ جنگ کرنے کے لیے، جس کے لیے اپنی جان دینے کے لیے، جس کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے، جس کے لیے وہ اپنا گھر بار چھوڑ کر نکلتے تھے، وہ کیا چیز تھی ان کے ذہن میں؟ صرف ایک چیز تھی کہ انسان کی عبادت چھوڑ کر
اپنے پیدا کرنے والے خالق حقیقی کی عبادت کرنے لگے۔ یہی بات نہیں، ہم اس لیے نکلے، کہا ہم اس لیے نکلے ہیں جس کی ذمہ داری اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے کہ انسان کی عبادت کرنا چھوڑ دے، انسان مخلوق کی عبادت کرنا چھوڑ دے اور اپنے خالق حقیقی کی عبادت میں لگ جائے۔ بس یہی دعوت لے کر ہم دنیا میں نکلے اور اسی دعوت کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ یہی دعوت اگر تم قبول کرو گے تو تمہارے درمیان مصالحت ہے، کوئی جنگ نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، تم اپنی جگہ حکومت کرو، ہم سب تمہارے ساتھ ہیں۔ لیکن اگر اس دعوت کو قبول نہیں کرتے ہو تو یا تو جزیہ قبول کرو یا ایک ہماری ماتحتی قبول کرو۔ اس عقیدے کو چھوڑ کر انہوں نے کوئی چیز اس عقیدے کو چھوڑ کر انہوں نے قبول کی۔ اسلام کو غلبہ حاصل ہوا اسی عقیدے توحید کی بنیاد پر۔ لیکن جب آگے چل کر یہی عقیدہ مجروح ہوا مسلمانوں کا عقیدہ توحید، تو کیسی مصیبتیں ہیں۔ اپنی تاریخ کو پڑھیے، خود اپنی تاریخ کو پڑھیے، کیسی مصیبتیں آئی۔ اور پھر وہ واقعہ میرے بھائیوں، سب سے بڑا، سب سے خطرناک اور سب سے ہلاکت خیز واقعہ بغداد کے واقعے کو یاد کر لیجیے۔ بغداد جو اپنے وقت میں سب سے زیادہ مہذب اور سب سے پھیلا ہوا سرسبز و شاداب شہر تھا، بہت بڑی آبادی تھی، لاکھوں کی آبادی کے شہر تھا، لیکن بنی عباسی آخری بنی عباسی خلیفہ کو جو مارا گیا، قتل کیا گیا، ہلاکو خان نے جب حملہ کیا بغداد پر، میرے بھائیوں، علامہ ابن کثیر، مورخ کبیر حضرت علامہ حافظ ابن کثیر نے اپنی کتاب البدایہ والنہایہ میں تھوڑا سا اس کا نقشہ کھینچا ہے۔ اس کے علاوہ اور مورخین نے بھی پورا اس کو لکھا ہے، اس واقعے کو جتنا بھی پڑھ کر آدمی آنسو بہائے کر دے۔ پورا بغداد تباہ کر دیا گیا اور اتنی بڑی لاکھوں کی تعداد میں مسلمان مارے گئے کہ ان کی صحیح تعداد آج کوئی بتا نہیں سکتا ہے۔ اور مسلمانوں کی کمزوری کا یہ عالم تھا کہ چنگیز خان کا کوئی فوجی مسلمان کو پکڑتا اور کہتا کہ کھڑے رہو، ابھی ہم چھری لے کر آ رہے ہیں، تم کو قتل کریں گے، تو اس کی یہ ہمت نہیں ہوتی تھی۔ پستی کا اور اپنی بزدلی کا یہ عالم ہو گیا تھا مسلمان کا کہ اتنی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس کے پاس ہتھیار نہیں ہے، لاؤ پکڑ کے اس کو مار دیں یا ایک بھاگ ہی جائے وہاں سے۔ اس کی اتنی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی کہ وہاں سے چلا جائے، وہ فوجی آتا اور اس کو قتل کرتا۔ پستی اور بزدلی کا یہ عالم ہو گیا تھا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو اصل دین تھا اس کو مسلمانوں چھوڑ دیا۔ یہ تاریخ ہے پوری۔ ایک طرف اللہ کا وعدہ ہے، سوچیے، مسلمانوں سے، دوسری طرف کمزوری، زوال، نکبت اور اپنی تباہی کے یہ واقعات۔ اور میرے بھائیوں، آج ہم اپنے اس دور میں سوچیں، آج اپنے ان احوال کو، جن احوال سے ہم گزر رہے ہیں، ان میں سوچیں، ان احوال میں ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ ہم میرے بھائیوں اپنے سامنے رکھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنوں کی پیشن گوئی، آپ نے اگر سنا ہوگا فتنوں کے بارے میں تو سنا ہوگا، جانتے ہوں گے کہ فتنوں کی آپ نے پیشن گوئی کی ہے، اور بے حساب قریب، قیامت کے قریب یہ فتنے آئیں گے۔ پیشن گوئیاں ضرور ہیں، لیکن مسلمان کا ان فتنوں کے درمیان، مسلمان کا جس کا عقیدہ توحید ہے، اس کا کیا شعار، اس کا کیا شعار ہے، وہ بھی آپ نے بتلایا۔ فتنے تو ایسے ہوں گے کہ آپ نے فرمایا کہ اتنے فتنے آئیں گے کہ آدمی فتنوں کو سمجھ ہی نہیں پائے گا۔ رات کی تاریکی جس طرح بڑھتی جاتی ہے، ایسے ہی تاریک در تاریک کے فتنے ہوتے جائیں گے۔ فتنے آئیں گے، آدمی سمجھ نہیں پائے گا کہ اس کا دین کیسے باقی رہے اور وہ کس طرح اپنے دین پر قائم رہے۔ قطع اللیل المظلم تکون الفتن، اور یہی نہیں کہ آدمی ان سے اپنے آپ کو بچا لے گا۔ اب فرمایا کہ اتنے فتنے ہوں گے کہ صبح آدمی مسلمان ہوگا، شام ہوتے ہوتے وہ اپنے دین کو بچا نہیں پائے گا، انہیں فتنے پڑھ کر کافر ہو جائے گا، اور شام میں کافر ہوگا، اور جب اللہ اس کو ہدایت دے گا تو سمجھ میں آئے گا، تو فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر صبح مسلمان بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہوگا۔ لیکن
یہ وہ حالات ہوں گے یبیع الرجل دینہ بقطع من الدنیا، دین کی حیثیت ختم ہو جائے گی، دین کی اہمیت ختم ہو جائے گی، اس لیے کہ عقیدۃ توحید کی اہمیت باقی نہیں رہے گی۔ سوچئے اگر ہمارا تعلق اللہ سے ختم ہو جائے، اگر ہمارا تعلق اللہ سے کے آگے جھکنے سے کا جو ہمارا تعلق ہے وہ بند ہو جائے، ہم اپنا رشتہ کہیں کسی اور سے، کسی اور در سے جوڑ لیں، ہم اپنے آپ کو کسی اور کا پجاری بنا لیں، ہم کسی اور کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانے لگیں، تو پھر اس دین سے ہمارا تعلق کتنا باقی رہے گا۔ اور یہی تو وجہ ہے کہ آج مسجدیں ویران ہیں اور مزارات کو دیکھ لیجیے، یہ کیا ہے؟ یہی ہمارا دین ہے، اور یہیں سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا دین، اپنے دین سے ہمارا تعلق کتنا ہے۔ اور اجنبیت کا عالم یہ ہے کہ اگر ہم نمازی بے نمازی یا نماز کے تعلق سے کوئی بات کہیں تو لوگ سن لیں گے ضرور، لیکن اگر مزار کے خلاف کچھ ایک جملہ بھی بول دیں تو شاید جان کو باقی رکھنا مشکل ہو جائے۔ یعنی گویا دین وہی ہے، یہاں مسجد میں جو کچھ ہو رہا ہے یہ دین نہیں ہے، یہی تو ہے۔ اور اس سے بڑی اجنبیت کیا ہوگی؟ اس سے بڑی اجنبیت کیا ہوگی؟ دین کی سے بڑی اجنبیت کیا ہوگی کہ جہاں دین ہے، جہاں ہمیں عبادت کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جہاں ہمیں اپنے رب کے سامنے سر ٹیکنے کا حکم دیا گیا ہے، وہ تو ویران۔ اور جہاں دین کا نام نہیں ہے، جہاں دین کو بیچا جا رہا ہے، جہاں دین کی خرید فروخت ہو رہی ہے، جہاں عزت و ناموس باقی نہیں رہتی، جہاں ایمان باقی نہیں رہتا، وہاں سب کچھ دین ہی۔ میرے بھائیو، اس سے بڑی غربت کیا ہوگی؟ دنیا کا سب سے بڑا فساد میرے بھائیو، کھلے طور پر میں کہتا ہوں، ہر جگہ میں کہتا ہوں، دنیا کا سب سے بڑا فساد شرک ہے۔ شرک کے جتنے اڈے ہیں، چاہے کسی نے بنا رکھا ہو، وہ دنیا کا سب سے بڑا فساد پھیلا رہا ہے۔ اور اس فساد کو جب تک مسلمان اپنے یہاں سے جڑ سے اکھاڑ کر نہیں پھینکے گا، مسلمان کو دنیا میں عزت کبھی نہیں مل سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں، جو حدیث میں نے ذکر کی ہے، اس میں اس بات کی صراحت کر دی ہے کہ اصل دین کو ماننے والے آخر زمانے میں بہت تھوڑے ہوں گے، اصل دین کو ماننے والے بہت تھوڑے ہوں گے، یہ خود اجنبی بن جائیں گے، یہ خود اجنبی ہو جائیں گے، اور ان کے جو مخالفین ہوں گے پوری دنیا پھیلیں گے، بہت بڑی تعداد ہوگی۔ آج ہمارا غربا کی آئیے، غربا کون ہے، ان کے سلسلے میں بھی حدیث ہی سے وضاحت کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث سے فرماتے ہیں کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کی مجلس میں ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ نے فرمایا طوبیٰ للغرباء، غربا کے لیے خوشخبری ہو۔ غربا سے مطلب غربا اہل حدیث نہیں ہے، غربا سے مطلب غربا اہل حدیث نہیں ہے، ایک جماعت ہوگی مسلمانوں نے اپنی بنا لی، اور اسی سے وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے اسی حدیث سے لیا ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ غربا کون ہے؟ کہتے ہیں کہ ہم نے پوچھا من الغرباء یا رسول اللہ، غربا کون ہے اللہ کے رسول؟ آج فرمایا کہ ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر، دو باتیں آپ نے فرمائی، ناس صالحون قلیل فی ناس سوء کثیر، اور دوسری بات فرمائی من یعصیہم اکثر ممن یطیعہ۔ پہلی بات تو یہ فرمائی کہ برے لوگ بہت زیادہ ہوں گے، برے لوگ کی بہت بڑی تعداد کے درمیان چند مختصر سے نیک لوگ ہوں گے جو غربا ہوں گے۔ آج حق کو کیسے پہچاننے کی کوشش کی جاتی ہے، کیسے سمجھایا جاتا ہے؟ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے نا، یہی نہیں کہتے ہیں لوگ، ارے تم کیا وہابیو، تمہاری تعداد ہی کتنی ہے، تم کو تو چند انگلیوں میں ہم گن لیں گے، ہے نا، یہی تو کہتے ہیں، تمہاری تعداد ہی کتنی ہے، زیادہ ہمیں اس لیے حق پر ہم ہیں، ہماری تعداد اگر ہم حق پر نہ ہوتے تو ہماری تعداد اتنی تھوڑی نہ ہوتی، ہم حق پر ہیں، اس کی دلیل یہ ہے کہ ہماری تعداد بہت زیادہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ مسلمانوں کے بارے میں کہا گیا ہے، یہ یاد رکھیے، غیر وہ لوگ جو اسلام کو نہیں مانتے، مسلمان نہیں ہیں، ان کے تعلق سے نہیں ہے، غربا یہ مسلمانوں میں سے غربا ہیں، تو
انہی مسلمانوں میں جو غربا ہیں ان کے بارے میں آپ نے کہا ہے کہ مسلمانوں میں بہت سارے خراب لوگوں کے درمیان ایک مختصر سی نیک لوگوں کی جماعت، یہ غربا ہے۔ گویا حق کے ماننے والے، توحید پر قائم، اللہ کی وحدانیت پر قائم، صرف اللہ رب العالمین کے آگے اپنی پیشانی جھکانے والے، صرف اللہ رب العالمین کے آگے اپنا ہاتھ پھیلانے والے، اپنے دل میں صرف اللہ کا خوف رکھنے والے، یہ مختصر سے لوگ ہوں گے۔ ان کے علاوہ جتنے اور ہوں گے سب اس کے خلاف ہوں گے۔ سب کو سو کہا، ناسن سو، بدقماش، خراب، دین سے پھرے ہوئے لوگ ہوں گے۔ من یعصیہم اکثر ممن یطیعہم، یہ لوگ جو اچھے ہوں گے، ان کی اطاعت کرنے والے، ان کی بات ماننے والے بڑے تھوڑے ہوں گے، ان کی بات نہ ماننے والے، ان کی مخالفت کرنے والے، ان سے دشمنی کرنے والے بہت زیادہ ہوں گے۔ یعنی ان کے موافق جو ہوں گے، حق پرست جو ہیں، حق پر چلنے والے جو ہیں، توحید پر قائم جو لوگ ہیں، یہ ان کی بات ماننے والے بہت تھوڑے ہوں گے، ان کی جماعت بہت مختصر ہوگی۔ لیکن جو ان کے مخالف ہیں، جو ان کے دشمن ہیں، جو ان کی مخالفت کرتے ہیں، ان سے جھگڑا کرتے ہیں، ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ من یعصیہم اکثر، جو ان کی نافرمانی یعنی جو ان کی مخالفت کریں گے وہ بہت زیادہ ہوں گے۔ غور کیجئے، دونوں پیمانے کو رکھیے۔ آج کے موجودہ دور میں مسلمانوں کے احوال کو سامنے رکھ کر میرے بھائیوں، خود اب اللہ نے آپ کو سمجھ دیے، آپ کو بصیرت دیے، احوال آپ پڑھتے ہیں، لوگ مسلمانوں کے اعمال کو خود دیکھتے ہیں۔ غیر مسلم چھوڑیے میرے بھائیوں، میں تو برابر کہتا ہوں، مسلمان اپنے کو مسلمان بنا لے، خدا کی قسم، اللہ کی قسم میں کہتا ہوں، اگر مسلمان اپنے آپ کو بنا لے تو پھر دوسرے لوگوں کو مسلمان بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ خود ہی سمجھیں گے کہ مسلمان کیا ہوتے ہیں اور خود ہی آپ کی طرف آئیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ اخلاق ہی تو تھے، صحابہ کرام کے یہ اخلاق ہی تو تھے، ہمارے علماء اہل سنت کے یہ اخلاق ہی تو تھے کہ خود لوگ ان کے پاس آتے تھے، مخالفت کرنے والے ہزار مخالفت کرتے تھے، لیکن ان کے اخلاق کی وجہ سے خود ہی لوگ ان کے پاس آتے تھے، خود ہی بات ان کے قبول کرتے تھے۔ تو مسلمان اگر مسلمان ہو جائے میرے بھائیوں، ایک مسلمان، واحد مسلمان، نہ شرابی ہو سکتا ہے، نہ کبابی ہو سکتا ہے، نہ بے نمازی ہو سکتا ہے، نہ زکوٰۃ سے بھاگنے والا ہو سکتا ہے، حج سے بھاگنے والا ہو سکتا ہے، بد اخلاق نہیں ہو سکتا ہے، اپنے پڑوسیوں کو تکلیف دینے والا کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے، اپنے معاملات میں دھوکہ دینے والا کبھی نہیں ہو سکتا ہے۔ حدیث میں سیدھے کہا گیا ہے، من غشنا فلیس منا، جو بھی دھوکہ دھڑی کرتا ہے، چاہے معاملات میں، چاہے تعلقات میں، چاہے بات چیت میں، چاہے اپنے گھر میں، چاہے گھر کے باہر، جو بھی دھوکہ دھڑی کرتا ہے وہ مسلمانوں کے طریقے پر نہیں ہے، یعنی مسلمان کا راستہ ہی نہیں ہے۔ وہ اگر موحد ہوگا، مسلمان ہوگا، تو یہ دھوکہ دھڑی اس کے اندر ہوگی ہی نہیں۔ تو پہلے مسلمان ہم بنے، اسلام کی اجنبیت ہمارے اندر سے نکلے، اسلام کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے، عقیدہ توحید کو جو ہم نے اجنبی بنا رکھا ہے، یہ ختم ہو، تب ہماری طاقت بنے گی، تب ہمارے اندر توحید، اتحاد پیدا ہوگا۔ اسی لیے ایک دوسری روایت میں آپ نے کیا فرمایا ہے، غربا کی وضاحت کرتے ہوئے آپ نے کیا فرمایا، الذین یحیون سنتی ویعلمونہا للناس۔ غربا وہ لوگ ہیں، غربا ہر زمانے میں، اس زمانے میں جب دین اسلام اجنبی ہو جائے گا، پہچانا نہ جائے گا، اس زمانے میں جو اجنبی ہوں گے ان کی صفت کیا ہوگی، وہ میری سنت کو زندہ کریں گے اور لوگوں تک اس کو پھیلائیں گے، لوگوں کو سکھائیں گے۔ علماء نے اسی توجیہ سے لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی فساد کے زمانے میں، فتنوں فساد کے زمانے میں دین پر قائم رہنا چاہتا ہے تو ضروری ہے کہ پہلے خود سنت پر سختی سے عمل کرے، اس لیے کہ ایک زمانہ وہ بھی آئے گا، فرمایا ایک زمانہ وہ بھی آئے گا کہ سنت پر عمل کرنا، دین پر عمل کرنا اتنا ہی مشکل ہو جائے گا جتنا آگ کے انگارے کو ہاتھ سے پکڑنا۔ حق کا انگارہ ہاتھ سے پکڑنا کوئی معمولی کام نہیں ہے۔
ہمت چاہیے آپ انگارے کو پکڑنے کے لیے. جو معلوم ہے کہ انگارہ پکڑنے تو جل جائے گا، کون ہمت کر سکتا ہے پکڑنے کی؟ آدرما کہ اتنا ہی مشکل ہو جائے گا صحیح دین پر عمل کرنا. صحیح دین کو پہچاننے والے نہیں ہوں گے. صحیح دین کو جو پہچانے گا، عمل کرے گا، دنیا میں وہ سب سے بڑا اجنبی ہوگا. لوگ کہیں گے یہ کون سے دین پر عمل کر رہا ہے، لوگ کہیں گے یہ کون سی سنت ہے جو تم لے کر آئے ہو، اس کو تو ہم جانتے ہی نہیں ہیں، اس کو تو ہمارے آباء و اجداد نے کیا ہی نہیں ہے، یہ تو ہمارے معاشرے میں ہوتا ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو یہ ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد نے تو یہ کیا ہے، ہم تو یہ ہوتے دیکھ کر آئے ہیں. اور کیا بتائیے آج ہے کہ نہیں؟ آج اگر آپ کسی مردہ سنت کو لوگوں سے بیان کریں، جو سنت مر رہی ہو اس کو اگر آپ لوگوں کے سامنے بیان کریں اور کہیں کہ نبی کی سنت یہ ہے، اس طرح اگر کسی مردہ آدمی کو اس دنیا سے جو چلا گیا ہے اس کو فائدہ پہنچانا چاہتے ہیں تو یہ کیجئے، قرآن خوانی مت کیجئے، یا ہے کہ یہ میلاد مت کیجئے، یا ہے کہ اس طرح کا کام مت کیجئے. تو کیا جواب آپ کو ملے گا؟ آپ خود سوچئے. کیا کہا جائے گا؟ یہی تو کہا جائے گا کہ اپنے آباء و اجداد کی عزت نہیں کرتے. یہ کہا جائے گا کہ اپنے آباء و اجداد پہ نہیں مانتے. یہ کہا جائے گا کہ یہ کون سا دین لے کر آیا ہے، کہہ رہا ہے کہ جو ہے فاتحہ مت کرو. یہی تو کہا جائے گا. لیکن جو صحیح چیز ہے اگر اس کی طرف آپ بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نہیں بھائی صدقہ و خیرات کرو، نیک عمل کرو، تمہارے آباء و اجداد کو جو گزر گئے ہیں ان کو فائدہ پہنچے گا، ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، تم کو اس کا فائدہ پہنچائے گا. تو کیا کہتے ہیں لوگ؟ کتنے ہیں اس کے ماننے والے؟ سنت پر عمل کرنا یہی شعار ہوگا غربا کا. میرے بھائیوں، میں نے کہا کہ وہ اپنے کو غربا اہل حدیث کہتے ہیں. غربا اہل حدیث یا اہل حدیث آپ اپنے کو بنانے کے لیے صرف اتنا ہی کافی نہیں ہے کہ آپ ٹخنے کے اونچے اوپر جو ہے اپنا پیجامہ باندھ لیجیے. اس کے علاوہ بھی سنتیں ہیں. سب سے بڑی سنت تو آپ کا اخلاق ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو پڑھیے. آپ کا اخلاق کیا تھا؟ سب سے بڑی سنت تو وہی ہے جو آج مسلمانوں کے اندر سے ناپید ہے. کتنی حدیثیں ہیں اخلاق کے تعلق سے. میرے بھائی موقع تو نہیں ہے کہ اس کو ذکر کیا جائے، لیکن میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑی چیز جو عقیدہ توحید سے ہم کو حاصل کرنا چاہیے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے. آپ کو بتلائے ہوئے اخلاق ہے. نرم گفتگو، نرم بات چیت، نرمی کے ساتھ دوسروں سے پیش آنا، بڑے کا چھوٹے کے لیے بڑے کا خیال کرنا اور بڑے کا چھوٹے کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، یہ ساری چیزیں جو آج ہمارے معاشرے میں لاتے ہیں. زبان کو ہر قسم کی اول فول سے محفوظ رکھنا، یہ ہمارے نبی کا طریقہ ہے. یہ ساری چیزیں میرے بھائیوں حقیقت میں ہمارے صحابہ کرام نے کہاں سے سیکھا تھا؟ اس عقیدہ توحید کی برکت سے سیکھا تھا کہ جب ہم نے نبی کی اس دعوت کو قبول کر کے اپنے پرانے دین کو چھوڑا، اپنے آباء اجداد کے طریقے کو چھوڑا، اپنے آباء اجداد کے بنائی ہوئی مندروں کو، عبادت گاہوں کو ہم نے ڈھا دیا، تو اب ہمارے دل کے اندر جو مندر ہے اپنی خواہشات نفسانی کا، اس کو بھی ڈھانا پڑے گا. ہمارے دل کے اندر جو اپنے خواہشات نفسانی کا مندر ہے نا، اس کو بھی توڑنا پڑے گا اور اس دل کے اندر اللہ رب العالمین اور اس کے نبی کی محبت کو بسانا پڑے گا. سچی محبت جو ہمیں دین پر عمل کرنے پر ابھارے گی، جو دین کا کوئی بھی عمل، دین کا کوئی بھی حکم اس کی خلاف ورزی کرنے نہیں دے گا. اس طرح ہمیں اپنے دل کو بسانا پڑے گا. میرے بھائیوں، یہی پہچان ہے غربا کی. اور یہی آج کے دور میں، میرے بھائیوں، آج کے دور میں سب سے بڑی دعوت یہی ہے. سب سے بڑی دعوت یہی ہے کہ ہم لوگوں کو سب سے پہلے عقیدے کے تعلق سے سمجھائیں اور اتنی نرمی سے سمجھائیں کہ وہ ہماری نرمی کا قائم ہو. صرف یہ کہہ کر کہ کفر ہے، یہ شرک ہے، یہ ایسا ہے اور ایسا ہے. میرے بھائیوں، آج مسلمانوں کے اوپر تو الزام لگایا جاتا ہے کہ پٹ سے جو ہے کسی کو کافر کہہ دیتے ہیں، سیدھے کفر کا حکم لگا دیتے ہیں. کفر کا حکم لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ یہ بیان کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ چیز غلط ہے، یہ عمل غلط ہے، یہ عمل کرنے سے یہ نقصان ہے، یہ عمل کرنے سے شریعت کی یہ خلاف ورزی ہے، یہ عمل کرنے سے اللہ کا یہ حکم جاتا ہے، یہ عمل کرنے سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے. سیدھے الفاظ میں نرمی کے ساتھ سمجھانے کی ضرورت ہے، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھایا کرتے تھے. اور یہی تعلیم جب پختہ ہو گئی، غور کیجیے،
یہی تعلیم جب پختہ ہوگی مسلمانوں کے اندر تو وہی لوگ جو کچھ دن پہلے مکے اور مدینے کے درمیان بنے ہوئے بڑے بڑے بت خانوں پر جا کر اپنا سر اور اپنی پیشانی ٹیکتے تھے، وہی صحابہ کرام تو تھے جنہوں نے جا کر لات، عزا اور منات کے مندروں کو اور بت خانوں کو بھی لوگوں نے جا کر توڑا۔ جہاں وہ لوگ جا کر اپنی پیشانیاں ٹیکتے تھے، یہی لوگ تو تھے مکے والے اور مدینے والے جو جہاں کر لات و منات اور عزا کے بت خانوں پر جا کر اپنی پیشانیاں ٹیکتے تھے، یہی لوگ تو تھے۔ لیکن جب یہی عقیدہ توحید ان کے یہاں پختہ ہو گیا، اسی دین کو انہوں نے مان لیا، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو اپنے دلوں میں بسا لیا، تو اللہ کا جب حکم ہوا کہ ان تمام دنیا کی بنائی ہوئی مندروں کو، عبادت خانوں کو، بتکدوں کو جاؤ توڑ دو، تو وہی لوگ تو تھے جنہوں نے جا کر توڑا ہی نہیں، سب کو جلا دیا اور عرب سے اس کا نام و نشان مٹا دیا، وہی لوگ تو تھے کہ اللہ کی دعوت کو جب قبول کیا تو تمام ان دنیا کے بتکدوں کو مٹا کر نیست نابود کر دیا۔ اور یہی تو دعوت تھی میرے بھائیوں، جس کو آج لوگ کہتے ہیں، حقیقت میں وہ بھی ایک انقلاب تھا۔ شیخ محمد بن عبد الوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ کی دعوت تھی نجد میں، جب انہوں نے نجد میں توحید کی دعوت دی تھی، یقین نہیں آئے گا جب تاریخ پڑھیے نجد کی اس زمانے کی تو آپ کو معلوم ہوگا، کوئی بھی بستی ایسی نہیں تھی جہاں بڑے بڑے یہ عرس منائے جانے والے بتکدے نہ رہے ہوں، مزارات نہ رہے ہوں۔ پورا نجدی علاقہ پورا کا پورا مزارات سے پٹا ہوا تھا، ایک ایک نام کی کئی مزارات تھے، ایک ایک صحابی کے نام سے کئی قبریں تھیں، پورا پٹا ہوا تھا۔ لیکن جب اللہ کے اس بندے نے توحید کی دعوت شروع کی تو وہی لوگ، انہی میں سے آئے وہ لوگ جنہوں نے اس توحید کی دعوت کو قبول کیا اور اس توحید کو سمجھا، اور اس کے بعد نجد کے پورے علاقے کو جس طرح مزارات سے صاف کیا، آج اس کی نظیر، اس کی مثال دنیا کے کسی علاقے میں نہیں، دنیا کے کسی علاقے میں نہیں ہے۔ آج پورے علاقے میں اس طرف چلے جائیے، کہیں آپ کو کوئی مزار نظر نہیں آئے، سب توحید کو گنگانے والے ہو گئے تھے۔ اور وہی توحید کی دعوت ہی جس کی وجہ سے 40 افراد گئے اور ریاض پر حکومت قائم کی تھی، صرف 40 افراد تھے جب ان لوگوں نے ریاض پر قبضہ کیا، صرف 40 افراد کی جماعت تھی ملک عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جنہوں نے جا کر ریاض پر قبضہ کیا تھا۔ یہی توحید کی قوت تھی، اور اس بات پر اللہ کے اس فرمان پر ایمان تھا، وعد اللہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذین من قبلهم وليمكنن لهم دینهم الذی ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا۔ یہی ایمان تھا ان کے ہاں، اور یہی ایمان ہے میرے بھائیوں، عقیدہ توحید، یہی عقیدہ توحید ہے جو مسلمانوں کو اس دنیا میں عزت اور سربلندی دلا سکتا ہے، اور تمام قسم کی تباہیاں اور بربادیاں جو آج ہمارے اوپر مسلط ہے، اس کا علاج صرف وہی ہے، جب ہم اس دین کی جو اصل روح ہے اس کی اجنبیت کو ہم اس دنیا سے ختم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم کو نیک عمل کی توفیق دے، صحیح معنی مسلمان بنائے، دین پر عمل کرنے والا بنائے، عقیدہ توحید کی صحیح سمجھ عطا کر اس کے تقاضے کو پورا کرنے کی توفیق دے۔ رب العالمین ہمارے دلوں کو ایک ملا دے، آپس میں ملا دے، ہم کو ایک کر دے، نیک کر دے، شریعت پر عمل کرنے والا بنا دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا بنا دے، صحیح معنی میں دین کا سپاہی بنا دے، دین پر عمل کرنے والا سچا دین کا سپاہی بنا دے، دین کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی محبت ہمارے دلوں میں پیدا کر دے، جنت کی چاہت ہمارے اندر پیدا کر دے۔ رب العالمین دنیا کے فتنے سے نکال کر جنت کی چاہت ہمارے اندر پیدا کر دے، ہمارے اندر دین کی طاقت پیدا کر دے، جب تک دنیا زندہ رکھ، اسلام پر قائم رکھ، اور جب اس سانس کے ٹوٹنے کا وقت آئے، موت کا وقت آئے، رب العالمین تیرا کلمہ ہمارے زبان پر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔